یہ نہیں کرے میرے ساتھ ایسے نہ کرے. مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی. دولہا کا بارات لے کر نہ پہنچنا بڑی رسوائی کا باعث ہوتا ہے. وہ تمہارے قابل کبھی تھا ہی نہیں. ہماری بیٹی تو پورے احترام سے رخصت ہوگی. اگر آپ لوگ چاہیں تو امین ابھی اور اسی وقت اس گھر سے رخصت ہو سکتی ہے. پلیز. ادران میں چاہتا ہوں کہ تم سمین سے نکاح کر لو. ادران اپنے باپ کے ساتھ جیسے ہی اپنی امپلائی سبین کی شادی میں جائے گا تو وہاں جا کر کیا خبر اس کی منتظر ہوگی کہ وہاں پر تو دولہا ہی بھاگ چکا ہے. اور یہ سن کر غیور صاحب کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ جا کر فوراً ہی ادران کو کہیں گے کہ اگر وہ چاہتا ہے تو فوراً ہی اس کی شادی کر دی جائے گی سبین سے. جس پر ادران ایک دم سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ یہ ایسی بات کر بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. سبین میری امپلائی ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن پھر غیور صاحب اسے بتاتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی سبین کو پسند کرتے ہیں ادران کے لیے، کیونکہ وہ ارہا کی ماں بن سکتی ہے اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور وہ پہلے بھی اس کا رشتہ لانے والے تھے. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ سبین کسی کو پسند کرتی ہے تو پھر انہوں نے یہ بات ختم کر دی. لیکن اب جب شجاعت صاحب اتنے زیادہ پریشان ہیں تو انہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ایسے میں ہی ادران کو بھی اپنی بیٹی ارہا کے لیے ایک عدد اچھی ماں مل جائے گی. جس پر ادران راضی ہو جاتا ہے تو فوراً ہی غیور صاحب جا کر شجاعت صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا اسی وقت رخصتی کا انتظام کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو ادران سے اس کا نکاح کروا سکتے ہیں. جس پر شجاعت صاحب انہیں کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے امپلائی ہیں تو وہ اتنی بڑے گھر میں اپنی بیٹی کو کیسے دے سکتے ہیں. جس پر غیور صاحب انہیں کافی باتیں سمجھا دیتے ہیں. نیرہ اور شجاعت صاحب یہ سن کر کافی زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور نیرہ فوراً جا کر سبین کو کہتی ہیں کہ اس کا نکاح اسی وقت ہوگا اور وہ بھی ادران صاحب کے ساتھ ہوگا. اپنے باس کے ساتھ نکاح کی بات سن کر سبین بہت زیادہ روتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ابھی اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے ابھی تو اس نے اس کو ہی برداشت نہیں کیا ہے. تو اپنی ماں سے وہ گڑ گڑا کر التجا کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں اور اس کی شادی ابھی اسی وقت نہ کریں، کیونکہ ابھی تو وہ شاہ زیب کو ہی بھول نہیں پائی ہے. لیکن اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ ان کی عزت بچانے کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا. اور پھر ادران اور سبین کا نکاح کر دیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے گائز کہ ادران اور سبین آگے چل کر ایک اچھے کپل بنیں گے اور سبین ارہا کو ماں کی محبت دے گی یا نہیں؟ اور جب شاہ زیب واپس آئے گا تو کہانی میں کیسا ٹویسٹ آئے گا؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا.